मौरखा 15 अप्रैल 2022 मुताबिक 13 रमजान मुबारक 1443 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मुल्क के तमाम वज़राए आज़म की जिंदगी और उनकी खिदमात पर मबनी वजीर आजम म्यूजियम का इफ्तिताह किया। मिस्टर मोदी सुबह तकरीबन 11 बजे तीन मूर्ति भवन में वाक़ नेहरू मेमोरियल म्यूजियम पहुंचे, जहां मरकजी वजीर सकाफत जय किशन रेड्डी ने उनका इस्तकबाल किया। मिस्टर मोदी ने साइन बोर्ड की नकाब कुशाई करके म्यूजियम का इफ्तिताह किया। मुल्क की तामीर में हिंदुस्तान के तमाम वज़राए आज़म के ताउन को खराज तहसीन पेश करने के लिए प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एक जामे कोशिश है। म्यूजियम में कुल 43 गैलरियां हैं। जद्दोजहद आज़ादी की नुमाइश से लेकर आइन की तश्कील तक ये म्यूजियम उस कहानी को बयान करता है कि किस तरह हमारे वज़राए आज़म ने मुख्तलिफ चैलेंजों के बावजूद मुल्क को एक नई राह दिखाई और मुल्क की हमजहत तरक्की को यकीनी बनाया। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर के जरिए हनुमान चालीसा पाठ जैसा मामला अब धर्म नगरी काशी में भी आ पहुंचा है। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ ज्ञान वापी मुक्ति आंदोलन की जानिब से लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, जहां पर अजान के वक्त तेज आवाजों में हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। ये लाउड स्पीकर घरों की छतों पर लगाए गए हैं। आज तक ऑनलाइन के मुताबिक वाराणसी के साकेत नगर इलाके में आंदोलन के सदर सुधीर सिंह ने इसे अपने घर से शुरू किया। उन्होंने बताया कि हनुमान चालीसा को अजान के हर वक्त उसी तरह लाउड स्पीकर के जरिए बजाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनका मकसद हिंदू मुस्लिम हम आहंगी को खराब करना नहीं है। मरकजी वजीर बराए मवेशी परवरी संजीव बालियान ने लाउड स्पीकर के जरिए मसाजिद में होने वाली अजान की आवाज की तेजी के सिलसिले में चल रही बहस पर कहा है कि अदलिया ने मंदिर मस्जिद समेत सभी मजहबी मकामात के लिए लाउड स्पीकर की आवाज की तेजी के मियाद तय कर दिए हैं। इस पर सभी को अमल करना चाहिए। बहराइच के 2 रोजा दौरे पर जुमेरात को यहाँ पहुंचे बालियान ने मस्जिदों में अजान की आवाज के सिलसिले में पैदा तनाज़े के बारे में मीडिया नुमाइंदों के एक सवाल के जवाब में कहा कि अदालत ने मस्जिद में लाउड स्पीकर से होने वाली अजान की आवाज के मेयारात पहले ही तय कर दिए हैं। ऐसे में सभी को अदालत की हिदायत पर अमल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंदिर हो या मस्जिद, लाउड स्पीकर की आवाज की तेजी कानून के हिसाब से होनी चाहिए ताकि किसी को परेशानी न हो। गुज़श्ता 19 दिसंबर को दिल्ली में मुनक़िद हुए धर्म संसद से मुताल्लिक़ दिल्ली पुलिस ने अपना हलफनामा जुमेरात के रोज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया। इस हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि धर्म संसद में मुस्लिम तबके के खिलाफ कोई जहर अफशानी नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे के मुताबिक धर्म संसद की वीडियो और दीगर मवाद की गहराई से जांच के बाद अखज़ किया गया कि किसी तबके के खिलाफ नफरत आमेज तकरीर नहीं की गई। इजहार राय की आजादी पर सुप्रीम कोर्ट के अहकाम का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि अर्जी दहिंदा ने असल मौजू और पैगाम को अलग अलग हिस्सों से लिया और गलत और बेतुका रिजल्ट निकालने की कोशिश की। हलफनामे में कहा गया है कि हमें दूसरों के नजरियात के तई सब्र का मादा रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि इजहार राय की आजादी तब तक दी जानी चाहिए जब तक कि किसी तबके के मफाद को खतरा न हो। इस मामले में अवामी मफाद खतरे में नहीं है। अपनी रोशनी खुद बने, यही भगवान बुद्ध का पैगाम था और यही डॉक्टर अंबेडकर की जिंदगी। डॉक्टर अंबेडकर की पैदाइश जिस काल खंड में हुई उस वक्त छुआछूत और तफरीक उरूज पर थी, मगर कोई भी चैलेंज डॉक्टर अंबेडकर को तोड़ नहीं सका। आज पूरी दुनिया में उनकी शोहरत है और पूरा मुल्क उन्हें भारत के मेमार के तौर पर जानता है। और जब भी महरूमों की तरक्की की बात होती है, बाबा साहब का नाम पूरे अदब और एहतराम के साथ लिया जाता है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में अंबेडकर जयंती और यूनिवर्सिटी के यौम तासीस के मौके पर यह बातें कही। वजीर आला आज यूनिवर्सिटी में मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने सभी को अंबेडकर जयंती, महावीर जयंती और बैसाखी की मुबारकबाद दी। उन्होंने तलबा को खिताब करते हुए कहा कि सभी तलबा को बाबा साहब की जिंदगी से सबक लेना चाहिए। कानून साज काउंसिल के इंतखाबात के नतायज के फौरन बाद योगी सरकार ने 100 दिन का निशाना मुकर्रर करते हुए काम शुरू कर दिया। वजीर आला ने जरूरी हिदायत देते हुए कहा कि मफाद आमा की स्कीमों के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन माली तवाजुन जरूरी है। उसके साथ बचत पर भी तवज्जो देना होगी। उन्होंने कहा कि वजीर आजम की रहनुमाई में रियासती हुकूमत में किसानों की आमदनी को मेयारी तौर पर बढ़ाने के लिए हम पुरज़्म हैं। खुराक और ग़िज़ाइयत की हिफाजत होनी चाहिए। जरूरत के मुताबिक जदीद ज़राई तकनीक और रिवायती ज़राई साइंस का भी इस्तेमाल किया जाए। ज़राई तालीम और ज़राई तहकीक को किसानों की फलाह बहबूद के लिए स्कीमें बनाना चाहिए। रियासत की बढ़ती हुई आबादी के लिए खुर्दनी तेल जरूरत के मुताबिक फिलहाल सिर्फ 30-35% पैदा हो रहा है, जबकि दालों की पैदावार 40-45% है। इसे तलब के मुताबिक पैदावार तक लाने के लिए ठोस एक्शन प्लान बनाया जाना चाहिए। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, चेयरमैन इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल ने सेंटर में जमा हुई जरूरतमंद खवातीन को तोहफे रमजान तकसीम करते हुए कहा कि रोजा एक ऐसी इबादत है जिसके जरिए इंसान के बुलंद अखलाक की तरबियत भी
ہوتی ہے۔ روزے سے خوف خدا، تقوی، صبر، ہمدردی، غمخواری، قوت برداشت، تعاون اور امداد جیسے اعلیٰ اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ روزے دار کو دوسرے کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ وہ تمام افراد خوش نصیب ہیں جو ماہ رمضان میں ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں۔ مولانا نے اس موقع پر ملت اسلامیہ کے اہل ثروت سے دردمندانہ گزارش کی کہ وہ خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اتر پردیش کی نو منتخب یوگی حکومت نے اپنے دوسرے میعاد کار میں مفاد عامہ کے ہدف کو پورا کرنے کے لیے اگلے 5 سال میں زمینی سطح پر کام کرنے کا روڈ میپ بنا کر گراؤنڈ زیرو پر اترنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جانکاری کے مطابق وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اور ان کے کابینہ کے سبھی وزراء نے عوام کے درمیان رہ کر روزگار فراہمی اور کسان فلاح جیسے دیگر اہم اہداف حاصل کرنے کے ہدف کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ اس کے تحت حکومت کی جانب سے سبھی وزراء کے لیے یومیہ ایجنڈا بھی طے کر دیا گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ یوگی حکومت نے اپنے دوسرے میعاد کار میں حلف برداری کے 1 مہینے کے اندر ہی اگلے 5 سال کا ایکشن پلان کا خاکہ تیار کر کے اسے زمین پر اتارنے کی تیاری کی ہے۔ یوگی نے سبھی محکموں سے 100 دن، 6 مہینے اور 5 سالوں کا ایکشن پلان کا روڈ میپ لے لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی نگرانی میں اس ایکشن پلان کو عمل میں لایا جائے گا۔ مایاوتی نے آئین ساز ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی 131ویں جینتی پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ملک میں آج بھی دلت اور پسماندہ سماج کی دردناک حالت کو کافی تکلیف دہ قرار دیا۔ اودھنامہ میں شائع ضلع کی خبروں کے مطابق اتر پردیش میں ایک نیا تنازعہ سامنے آیا ہے جو بڑے میاں چھوٹے میاں درگاہ سے جڑا ہوا ہے۔ ہندو طبقے سے جڑے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ درگاہ پہلے شنی دیو مندر تھا جسے توڑ دیا گیا۔ ان کا مطالبہ ہے کہ ایک بار پھر بڑے میاں چھوٹے میاں درگاہ کی جگہ شنی دیو مندر کی تعمیر کی جانی چاہیے۔ گزشتہ روز اس درگاہ پر لال رنگ کے 2 پرچم لہرا دیے گئے تھے جو کہ بدھ کے روز بھی درگاہ پر لگے دکھائی دیے۔ ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے کچھ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پہلے شنی دیو مندر تھا اور درگاہ تو بعد میں اسے قبضہ کر کے بنائی گئی ہے۔ اتر پردیش میں حال ہی میں ہوئے اسمبلی انتخابات میں دیوریا صدر سیٹ سے سماجوادی پارٹی کے امیدوار رہے اجے پرتاپ سنگھ سمیت 8 لوگوں پر ایک مجرمانہ معاملے میں پولیس نے 25 ہزار روپے کے انعام کا اعلان کیا ہے۔ دیوریا کے پولیس ترجمان نے بدھ کو یہاں بتایا کہ گزشتہ 3 مارچ کو گوری بازار علاقے میں مار پیٹ کے ایک معاملے میں پولیس نے جان لیوا حملہ سمیت دیگر مجرمانہ دفعات میں ان لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ان ملزمین کی گرفتاری نہ ہونے پر ایس پی ڈاکٹر شری پتی مشر نے 25 ہزار روپے کے انعام کا اعلان کر دیا ہے۔ امروہہ کی مشہور علمی، ادبی، سماجی شخصیت پروفیسر منظر عباس نقوی سابق صدر شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا گزشتہ رمضان المبارک میں انتقال ہو گیا تھا۔ مرحوم کی پہلی برسی پر مجلس ترحیم کا اہتمام عزاخانہ محلہ حقانی میں کیا گیا جس میں شہر امروہہ کی علمی اور سماجی شخصیات نے حصہ لیا۔ مجلس اعضا میں سید صفت سجاد نقوی و ہمنوا نے مرثیہ پیش کیا جس کے بعد مولانا پروفیسر عباس رضا نیت جلال پوری نے اپنے خطاب میں کہا کہ اسلام نے علم حاصل کرنے کی جتنی تاکید کی ہے اتنی کسی اور مذہب نے نہیں کی، لیکن اس کے باوجود ہماری قوم علم کے اس درجے پر فائز نہیں ہے جس پر اسے ہونا چاہیے۔ لیکن سرزمین امروہہ کے لیے یہ بات قابل فخر ہے کہ یہاں ہر دور میں علم و ادب سے وابستہ شخصیات پیدا ہوتی رہی ہیں۔ اختتام مجلس سے قبل مولانا نے شہادت امام حسین کا بھی بیان کیا۔ محلہ شفاعت پورہ کے باشندے سید نایاب حیدر نقوی کی دختر عدیلہ صغرا نے اکاؤنٹ سے متعلق اہم ڈگری کورس مکمل کر لینے پر ان کے اہل خانہ کو مبارکبادی پیغامات حاصل ہو رہے ہیں۔ اپنے تعلیمی سفر کے آغاز سے ہی نہایت ذہین رہی عدیلہ صغرا نے ہائی اسکول اور انٹر کی تعلیم دہلی کے بٹلر میموریل سے مکمل کی، بعد میں دہلی یونیورسٹی سے بی کام اور اگنو سے ایم کام کی تعلیم مکمل کی۔ اب انہوں نے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹس آف انڈیا سے سی اے کا کورس مکمل کر لیا ہے۔ اس کامیابی پر خاندان میں خوشی لازمی ہے۔ عدیلہ صغرا کے بھائی سید عابد نقوی نے بتایا کہ ان کی بہن اس وقت حکومت ہند کے کامرس ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ادارہ سینٹر فار ریجنل میں فائنانس اسسٹنٹ کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں۔ روہیل کھنڈ یونیورسٹی نے اپنی اسکیم میں غلطی کو درست کرتے ہوئے اب اردو ادب اور ہندی لٹریچر کے انتخابی پیپر علیحدہ دنوں میں کرانے کی ترمیم شدہ اسکیم جاری کی ہے۔ اب اردو ادب کا پیپر 18 اپریل کے بجائے 25 اپریل کو مکمل ہوگا۔ اس سے پہلے یونیورسٹی کی اسکیم کے مطابق یہ 18 اپریل کو تیسری شفٹ یعنی دوپہر 3 بجے سے شام 6 بجے تک اردو ادب اور ہندی لٹریچر کا امتحانی پیپر مکمل کرانے کی اسکیم جاری کی گئی تھی جس میں کئی خامیاں تھیں۔ طلباء نے دلیل دی تھی کہ ایسے کئی طلباء ہیں جنہوں نے گریجویشن میں اردو ادب اور ہندی لٹریچر دونوں مضامین کا انتخاب کیا ہے اور دونوں مضامین کا امتحانی پیپر ایک ہی دن اور ایک ہی شفٹ میں ہونے کی وجہ سے ایک مضمون چھوڑنا لازمی ہوتا، لیکن یونیورسٹی انتظامیہ کے اس فیصلے کے بعد طلباء نے راحت کی سانس لی ہے۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق جنوبی افریقہ کے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کچھ علاقوں میں 24 گھنٹوں کے دوران 300 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی گئی۔ کچھ علاقوں میں ایک دن میں اتنی بارش ہوئی ہے جتنی ایک ماہ
ماہ میں ہوتی ہے۔ جنوبی افریقی صدر نے اپنے عوام کے نام پیغام میں کہا ہے کہ آپ اپنی تاریخ کے بدترین آفات میں سے ایک کا سامنا کر رہے ہیں۔ جبکہ صوبے کے شہریوں نے متاثرہ علاقوں میں حکومتی امداد نہ ہونے کی شکایت کی، ان کا کہنا ہے کہ حکومت نے انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے اور مقامی تنظیموں کے رضاکار ان کی مدد کر رہے ہیں۔ AFP کی رپورٹ کے مطابق سری لنکا کے مرکزی بینک کے گورنر کا کہنا ہے کہ ملک بیرون ملک میں مقیم سری لنکن عوام کی مدد کی ضرورت ہے تاکہ زر مبادلہ کی فراہمی کے ذریعے اس مشکل وقت میں ملک کی مدد کی جا سکے۔ گورنر کی جانب سے یہ اپیل ایک ایسے موقع پر کی گئی ہے جب ایک دن پہلے ہی حکومت کے تمام بیرونی قرضوں کی ادائیگی معطل کر دی گئی تھی۔ گورنر نے کہا کہ انہوں نے امریکہ، برطانیہ اور جرمنی میں عطیات کے لیے بینک اکاؤنٹ کھولے ہیں۔ انہوں نے بیرون ملک مقیمی سری لنکن شہریوں سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی رقم وہاں خرچ کی جائے گی جہاں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی۔ ایئر نیوزی لینڈ نے اپنی ملکی اور بین الاقوامی پروازوں کے لیے کووڈ-19 ٹیکہ کاری اور منفی ٹیسٹ رپورٹ کی لازمیت کو ختم کر دیا ہے۔ ایئر نیوزی لینڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر گریگ فورین نے کہا کہ جیسا کہ نیوزی لینڈ میں اومیکرون کے معاملات میں کمی آئی ہے اور ملک میں کورونا وائرس کے ضوابط میں نرمی کی گئی ہے، ہم صارفین کے لیے اپنی کچھ ملکی اور بین الاقوامی پروازوں میں بھی نرمی کر رہے ہیں۔ مسٹر فورین نے کہا کہ جمعرات سے نیوزی لینڈ کے ارد گرد پرواز کرنے کے لیے مسافروں کو ٹیکہ کاری یا کورونا کی منفی ٹیسٹ رپورٹ دکھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک بیان میں امریکی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان تقریباً 75 برسوں سے وسیع تر باہمی مفادات میں امریکہ کا اہم پارٹنر رہا ہے اور امریکہ ان کے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکہ ایک مضبوط، خوشحال اور جمہوری پاکستان کو دونوں ممالک کے مفادات کے لیے ضروری سمجھتا ہے۔ اینٹونی بلنکن کا یہ بیان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب ایک دن پہلے ہی پینٹاگون کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ امریکہ کے پاکستانی مسلح افواج کے ساتھ مضبوط ملٹری ٹو ملٹری تعلقات ہیں۔ حکومت کی تبدیلی میں امریکہ کے کردار کے حوالے سے معزول وزیر اعظم کے الزامات کے سوال پر انہوں نے تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ امریکہ پاکستان کی اندرونی ملکی سیاست پر بات نہیں کرے گا۔ غیر ملکی میڈیا نے یوکرینی حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ یوکرین نے بحیرہ اسود میں موجود روس کے جنگی بحری جہاز پر 2 کروز میزائل فائر کیے، جس کے بعد جہاز میں دھماکہ سنائی دیا اور جہاز کو کافی نقصان پہنچا۔ روسی حکام نے بحری جنگی جہاز موسکوا کو شدید نقصان پہنچنے کی تصدیق بھی کی ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ جہاز کو نقصان پہنچنے کی وجوہات کی تحقیقات جاری ہیں۔ دوسری جانب امریکہ نے یوکرین کو $1000 ملین کی اضافی فوجی امداد دینے کا اعلان کیا ہے، جبکہ یوکرین کے صدر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اگر روس امن معاہدہ نہیں کرنا چاہتا تو اسے عالمی برادری سے نکل جانا چاہیے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔